کیا جہاد کا مطلب صرف جنگ ہے یا پھر جہاد اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کا نام ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے جہاد کے بارے میں؟ لیکن میں اس سے پہلے کہ آیات کی وضاحت کروں، میں آپ کو کچھ عربی لفظوں کے معنی بتانا چاہوں گا۔ فار ایگزامپل جہاد ہی لے لیں آپ۔ جہاد کے معنی ٹو اسٹرائیو یا ٹو اسٹرگل، انگریزی میں، اردو میں جد و جہد کرنا۔ تو ہر انسان کے سامنے ایک آبجیکٹ ہے، ایک پرپز آف لائف ہے۔ اس لائف کو حاصل کرنے کے لیے جس پرپز میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کو وہ سامنے رکھتا ہے، اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے۔ کوئی بھی ایم لے لیں آپ کہ وہ آدمی اس ایم کے لیے، اس مقصد کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، تو عربی میں ہو جائے گا جہاد کر رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم جہاد کو اللہ کے یا قرآنی آیت کے پہراوے میں دیکھیں گے تو ہم سب کو پہلے کرسٹل کلیئر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا آبجیکٹ اللہ کے معاملات میں کیا ہونا ہے، کیا ہے۔ اس دنیا میں سلامتی میں رہنا چاہتے ہیں آپ۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے کو قرآنی آیات میں محکم یہ گورننگ آیات ہیں، یعنی وہ آیات جو گورن کرتی ہیں آپ کی پرسنالٹی کو، ہماری نفسیات کو، وہ ہمیں فالو کرنی ہے۔ اور الٹیمیٹلی ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اسٹرگل کریں گے تو مسلم ہو جائیں گے ان آیات کے، تو ہمیں سلامتی حاصل ہو جائے گی اس دنیا میں۔ لیکن ہماری زندگی یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے، ہم اس دنیا سے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے ٹو دی نیکسٹ ورلڈ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں ضرور راستہ دکھاتا ہے، اور وہ لوگ جو ہم میں جاہدو جد و جہد کرتے ہیں ضرور ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، اور بے شک اللہ ضرور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیے ورڈ جہاد جد و جہد آ گیا۔ ابھی تک دیکھیے جد و جہد ہم سمجھ رہے ہیں دشمنوں کے ساتھ ہو رہی ہے، یہاں اللہ میں جد و جہد ہو رہی ہے اور اپنے نفس کے اندر جد و جہد ہو رہی ہے۔ جو بھی اللہ میں جد و جہد کرے گا ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے راستوں کی۔ اب راستے وہی محکم آیتیں ہیں، احکام والی آیتیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرنا اور نہ کرنا، وہ ہے۔ تو راستے ہیں بہت سارے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، آہستہ آہستہ 3-4 چیز ہو گئی، پھر 5 ہو گئی، پھر 6 ہو گئی۔ جب آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایک دن میں ساری چیزیں، یہ مسلم تو کہہ دیتا ہے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن ایمان جو ہے وہ کنٹینیوس پروسیس ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ کیونکہ آج ایک اور بات پتہ چل گئی، کل تو عمل نہیں کر رہے تھے اس پہ، اب اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا، پھر ایک اور بات پتہ چل گئی، اب اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ تو اس آیت میں بھی پتہ چل گیا جتنے بھی راستے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور ہدایت دے گا، ہم اگر اللہ کے اندر جد و جہد کریں گے۔ کیا جہاد کرنا اپنے نفس کے لیے بہتر نہیں؟ اپنے رب سے معافی مانگو اور اپنے نفس پر فتح پاؤ۔ اور جو کوئی اللہ میں جد و جہد کرے گا بس بے شک وہ اپنے نفس کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ نفس کے معنی نفسیات، بس وہ ضرور جد و جہد کرے گا اپنے ہی سائیکالوجی کے اندر، اپنی ہی نفسیات کے۔ اگر میں جد و جہد کر رہا ہوں تو میں اپنے نفسیات کے لیے کر رہا ہوں، اپنے نفس کے لیے۔ جہاں میری نفسیات میں ہرٹس ہیں، جو رانگ ڈوئنگز ہیں، اس کے خلاف کروں گا جد و جہد۔ اور جہاں میں لیزی ہوں، جو پازیٹیو ایکسپیکٹس ہیں اللہ کی آیت کے احکامات میں جو ڈوز ہیں، اس کو میں اگر نہیں کر رہا تو اس کے لیے میں جد و جہد ہوں، تو اپنے نفس کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں میں، تو اسی کی بیٹرمنٹ ہے، اسی کی امپرومنٹ ہے، اسی کی سلامتی اس دنیا میں اور آخرت میں جننا اور اللہ کو راضی کرنا۔ بے شک اللہ تو اس بات سے غنی ہے، یعنی آپ اگر کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اللہ پہ کوئی احسان ہو رہا ہے۔ کیا انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے؟ ہاں، قرآن کی روشنی میں ان سے جہاد کرو، ان سے جہاد کرو۔ پس تم انکار یعنی کفر کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو اور ان سے القرآن کے ساتھ جد و جہد کرو، جو کہ جہاد کبیر ہے، جو بڑی جد و جہد ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح یہ اتنی چھوٹی سی بات لکھی ہے، لیکن اگر آپ پہلے اپنی نفسیات کو دیکھیں، کیا میں نے اپنی زندگی میں آیات سے جد و جہد کی، اپنے نفس کو امپروو کیا؟ اور جب میں نے نفس کو امپروو کر لیا کسی ایک ایسپیکٹ میں، تو مجھے پتا ہے وہ کیسے جد و جہد کر کے میں اس سے باہر آیا۔ اب میں نے وہ آیت کسی کو بیان کی اور وہ صاحب جو ہیں وہ کفر کر رہے ہیں، تو آیت سننے کے بعد ہی تو کفر کرے گا آدمی، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی اطاعت مت کرو، لیکن اللہ کے قرآن کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اس سے جد و جہد کریں، آپ اسٹرگل کریں، اسٹرائیو کریں، جس طرح آپ نے اپنے نفس کے ساتھ کیا۔ تو اگر آپ کو پروسیس اپنا پتا ہے تو آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ، وہ تو انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تو لیکن آپ جد و جہد کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کیا ہم جنت جانے کا حساب لگاتے ہیں؟ کیا اللہ جہاد اور صبر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ یا تم حساب لگاتے ہو یا کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ جہاد کرتے ہیں
اور ان کو بھی جانتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو یا تم نے یہ ایسا حساب لگا رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. اب یہ کون سے ہیں؟ یہ اپنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کاؤنٹنگ اپنے حساب سے کہ میں نے یہ چیز اتنی دفعہ کر لی تو اتنے مجھے مارکس مل گئے, یہ میں نے ایسا کر لیا تو مجھے اتنے مارکس مل گئے, یہ میں نے ایسا کر لیا تو اتنے مارکس ہیں. باقاعدہ یہ حساب لگا رہے ہیں تو جنت میں جا رہے ہیں. بتا رکھا ہے لوگوں نے یہ کریں گے تو اتنے کاؤنٹنگ کر لیں, آپ یہ کریں گے تو یہ کاؤنٹنگ. یہ اللہ کی آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے, یہ حساب خود لگایا ہوا ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون جدوجہد کر رہا ہے اور کون صبر کر رہا ہے. یقین کرے نہیں, مجبور ہے آدمی, مجبور ہے, دیکھ نہیں سکتا آگ میں جلتا ہوا اپنے آپ کو. اور جبکہ اللہ تو جانتا ہے تم میں سے کون جدوجہد کر رہا ہے, وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور کون صبر کر رہا ہے. صبر کس چیز سے؟ صبر اس چیز سے جب آپ نے اللہ کی راستوں کے لیے جد و جہد کی, جو اس میں رکاوٹیں آئیں, اس میں جو پرابلمز آئیں, اس میں جو زندگی میں پرابلم, اس پہ آپ نے صبر کیا. میرا پرپس کیا ہے اس کتاب سے گائیڈنس لینا, کہ میں اس دنیا میں سلامتی میں رہوں, الٹیمیٹلی جنت میں جاؤں. کیا ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے؟ کیا یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب نہیں؟ اور جہاد کرو, جدوجہد کرو اللہ میں, جیسے اس میں جدوجہد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے تمہیں فیصلے تمہارے لیے کوئی فیصلے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ملت مذہب ہے, اور اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمین سر تسلیم خم کرنے والا رکھا ہے. اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. پس صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو, اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو, وہ تمہارا سرپرست ہے, پس وہ نعمت دینے والا سرپرست ہے اور نعمت دینے والا مددگار. اس آیت میں 4-5-6 باتیں ہیں. انسان اپنے تئیں جدوجہد کر رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے جنت مل جائے گی. جس طرح کا جہاد کرنا چاہیے کہ آپ کو محکوم آیتیں پتہ ہونی چاہیے, گورننگ آئیز پتہ ہونی چاہیے, اور پھر اس پر عمل کریں, تب آگے جدوجہد کریں گے نا. ورنہ تو جدوجہد تھوڑی ہو رہی ہے, ورنہ تو اسے نالج آ رہی ہے. اسی نے تم کو چن لیا اور تمہارے اوپر فیصلے میں کوئی مشکل تنگی نہیں رکھی ہوئی. اور آپ یہ باقاعدہ سنیں گے کہ بھائی آج کل کا زمانہ ایسا ہے, آج کل ٹائم نہیں ملتا. اس زمانے میں, پہلے کے زمانے میں کوئی مذہب کا مسئلہ تھا, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں چن رکھا ہے اور تمہارے اوپر کوئی مشکل نہیں رکھی, تنگی نہیں رکھی فیصلے کے اندر. لیکن ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہیں صاحب, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی تنگی نہیں ہے. آپ کو ایک بات پتہ چل جائے, اس پہ عمل کر لے, بس جہاد کرنا ہے, بس اسٹرگل کرنا ہے, اسٹرائیو کرنا ہے, رزلٹ آ جائے گا. ایک دفعہ آدمی ڈٹرمنٹ ہو, وہ کر جائے گا. Watch the full lecture on Halama, What Al-Quran Says About Jihad.